بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسلمانوں پر روزے کب اور کیوں فرض کیے گئے؟ روزے کا بنیادی تصور کیا ہے؟ یہودی، عیسائی اور ہندو کب، کیوں اور کس نوعیت کے روزے رکھتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازم دبائیں تاکہ ہماری ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو کا اپڈیٹ آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزرے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ناظرین، روزہ کسی نہ کسی صورت میں دنیا کی تقریباً ہر مذہب اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ الفاظ کے ہیر پیر کے ساتھ یہ بات تقریباً تمام مفسرین لکھتے ہیں۔ انسائیکلوپیڈیا ہرٹانکا میں روزے کا سبھی اقوام کے ساتھ تعلق بتایا گیا ہے، حالانکہ اس میں یہ بھی تحریر ہے کہ روزہ کے اصول اور طریقے گو، آب و ہوا، قومیت، تہذیب اور گرد پیش کے حالات کے اختلاف سے بہت کچھ مختلف ہے، مگر روزے کا بنیادی تصور ہر جگہ ملتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں فرضیت رمضان سے قبل روزہ کی۔ روزہ اسلام میں اہم ترین عبادت ہے اور اپنے خالق و مالک کی رضامندی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزہ کے بے شمار فوائد ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم و روح دونوں سے ہے، بشرط یہ کہ روزہ صحیح معنوں میں رکھا جائے۔ اہل اسلام کے لیے روزے کی فرضیت کا حکم اگرچہ ہجرت نبی کے بعد ہوا، مگر اس سے پہلے بھی دنیا کی دوسرے مذاہب میں روزے کا تصور پایا جاتا تھا۔ روزے کا تخیل ہندو مذہب، یہودیت اور عیسائیت میں پہلے سے موجود ہے، یہاں تک فرضیت رمضان سے پہلے مسلمان بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، جسے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ایک روایت سے ثابت کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو مسلمانوں کو بھی یہ کہتے ہوئے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ ہم یہودیوں سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا ضروری تھا اور آج بھی وہ اس پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ ان کا روزہ بہت طویل ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل سورج ڈوبنے کے بعد سے روزہ رکھتے ہیں اور لگ بھگ 25 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں اور اگلے روز رات کے شروع ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ اس روزے کے دوران یہودی کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جنسی تعلقات سے بھی بچتے ہیں اور اس بیچ چمڑے کے جوتے اور آرام و آسائش کے ساز و سامان سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ اس روزے میں یہودی اپنا بیشتر وقت توبہ و استغفار میں گزارتے ہیں، تورات کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں روزے کا تصور کیا تھا؟ اسلام کے اندر دوسرے آسمانی مذاہب کی تائید پائی جاتی ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف لوٹنے کی تاکید موجود ہے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن مجید میں جب روزے کا حکم دیا گیا تو یہ بھی یاد دلایا گیا کہ مسلمان پہلی امت نہیں ہے جن پر روزے فرض کیے گئے تھے، بلکہ سابقہ امتوں پر بھی اس کا لزوم تھا۔ ناظرین، تورات کی بعض روایات سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل پر 7ویں مہینے کی 10 تاریخ کو کفارہ کا روزہ رکھنا ضروری تھا۔ یہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے سخت بات کہی گئی تھی کہ جو کوئی اس روزہ کو نہ رکھے گا وہ اپنی قوم سے الگ ہو جائے گا۔ تورات کی روایت بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر تورات لینے گئے تھے اور 40 دن مقیم رہے تو روزے کی حالت میں رہے۔ یوں ہی حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلی روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے 3 ہفتے کے روزے رکھے تھے۔ بنی اسرائیل کے ہی نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو ہی پہاڑ کو گئے تو انہوں نے 40 دن روزے رکھے تھے۔ انہی روایات کے سبب آج بھی دیندار یہودی رکھتے ہیں۔ ناظرین، شریعت موسوی میں بھی روزے کا تصور موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریعت میں صرف ایک روزہ فرض تھا اور یہ عاشوراء کا روزہ تھا، مگر بنی اسرائیل کے بیچ انبیاء کرام کی آمد ہوتی گئی اور انہوں نے کئی روزے خود بھی رکھے اور عوام کو بھی ان کی ترغیب دی۔ یوم عاشوراء کے روزے کو کفارہ کا روزہ کہا جاتا ہے، مگر اس کے علاوہ ان کے ہاں روزے دیگر انبیاء کرام سے رکھے جانے لگے جن کی حیثیت سنت کی تھی۔ مثلا حضرت زکریا علیہ السلام نے 4 مہینے کا روزہ، 5ویں کا روزہ اور 7ویں کا روزہ اور 10ویں کا روزہ رکھا اور اس کی ترغیب دی۔ روزے کی فضیلت بتاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ یہودا کے گھرانے کے لیے خوشی اور حرمی کا موقع
اور شادمانی کی عید اس روزے والے دن ہوگی۔ ناظرین، یہودیت میں کب روزہ رکھا جاتا ہے؟ اسلام اور مذہبی موسمی میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ اب چونکہ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب سے بہت مختلف ہو چکی ہے، مگر تورات میں کئی مقامات پر روزوں کا حکم دیا گیا ہے، مگر یہ نفلی روزے ہیں، اس لیے ان کی زیادہ پابندی نہیں کی جاتی۔ البتہ یہودیوں کے ہاں مصیبت اور آفات آسمانی کے وقت روزے رکھنے کا تصور موجود ہے، اور وہ رکھتے بھی ہیں۔ جب بارشیں نہیں ہوتی اور قحط سالی پڑی ہے تو بھی یہودیوں کے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہودیوں میں اپنے بزرگوں کے یوم وفات پر بھی روزہ رکھنے کا رواج ہے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے یوم وصال پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ یہودیوں میں بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں اور یہ لوگ مختلف ایام میں روزے رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہودیوں کی طرح عیسائیت میں بھی روزے کا تصور موجود ہے۔ انجیل کی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے کے بارے میں اپنے حواریوں کو ہدایت بھی فرمائی۔ بائبل میں اس بات کی تاکید بھی ملتی ہے کہ روزہ خوش دلی کے ساتھ رکھا جائے اور چہرہ اداس نہ بنایا جائے، اور نہ ہی بھوک و پیاس سے پریشان ہو کر چہرہ بگاڑا جائے۔ شریعت عیسوی کے ماننے والوں نے بائبل کے دور میں روزے کو خاص اہمیت دی اور نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھے۔ وہ عبادت گزار راہب جو اپنی خانقاہوں میں پڑے رہتے، دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے، وہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ عیسائیت کے بعض گروہوں میں روزہ مقصد حیات تک پہنچنے کا ذریعہ ہونے کے بجائے خود مقصد حیات بنا دیا گیا تھا۔ ناظرین، موجودہ دور کے عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آج کل عیسائیوں کے مختلف فرقوں میں روزے کے تعلق سے الگ الگ نظریات پائے جاتے ہیں۔ پروٹسٹنٹ فرقے میں روزے کو انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے اور فرض کی حیثیت سے باقی نہیں رکھا گیا۔ عیسائیوں میں سب سے بڑا فرقہ رومن کیتھولک ہے، جس میں اب روزے کی سخت رسوم باقی نہیں رہی مگر تصور باقی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال آرتھوڈوکس فرقے کا بھی ہے، اور وہ بھی روزے رکھتے تو ہے مگر روزے کی فرضیت یا روزے کو اہمیت نہیں دیتے۔ مگر رومن کیتھولک عیسائیوں کے بیچ کئی موقعوں پر روزوں کا رجحان موجود ہے مگر سختی نہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہندوؤں میں روزے کے تصور کے حوالے سے۔ ہندوستان ایک قدیم ملک ہے اور یہاں پرانے رسم و رواج جاری ہے۔ اہل علم کا ماننا ہے کہ یہاں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد ہوئی ہوگی اور یہاں بھی آسمانی مذاہب یقیناً اترے ہوں گے، مگر حقائق پک کے گرد کے نیچے سب دب گیا۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اس خطے میں کن انبیاء کی بعثت ہوئی اور کون سی آسمانی کتابیں نازل ہوئی۔ بھارت میں پرانے زمانے سے روزے کا تصور موجود ہے، جسے عرفیام میں ہندوازم میں ورت کہا جاتا ہے۔ ورت کیوں رکھا جاتا ہے اور اس کے احکام کہاں سے آئے، اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں، مگر مذہبی اور سماجی روایات چلی آ رہی ہے جن کی پابندی میں یہاں روزہ رکھا جاتا ہے اور اسے ورت کہتے ہیں۔ ہندوؤں میں ہر مہینہ 11 یا 12 تاریخ کو آکادشی کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ اس حساب سے سال میں 24 روزے ہوتے ہیں۔ وہ تپسیا کے دوران عموماً کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، حالانکہ ہندوؤں کے ہاں روزے کے حالت میں پھل، سبزی اور دودھ وغیرہ پینے کی ممانعت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف آگ پر پکی ہوئی چیز نہیں کھانے سے روزہ قائم رہتا ہے۔ خواتین اپنے شوہروں کی عمر درازی کے لیے بھی ورت رکھتی ہے۔ ناظرین، اسی طرح مسلمانوں پر سال کے 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ یعنی ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کلمہ اور نماز کے بعد روزہ اسلام کا تیسرا اور بنیادی رکن ہے اور فرض عین ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔